وصیت ضرور کیا کر. جب تک ڈاکٹر نہیں کہتا کہ جناب آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہو تب تک ہم وصیت نہیں کرتے. فرماتے 15 سال کے بعد کم از کم سال میں 1 مرتبہ وصیت کیا کرو تاکہ تیرے رشتہ داروں کو پتا ہو کسی سے تم نے کچھ لیا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے. کچھ نمازیں قضا ہے تو بتا لو جناب اگر میں مر گیا یہ 6 مہینے کی نمازیں پڑھا لیجئے گا، میں مر گیا تو یہ 2 مہینے کے روزے رکھوا لیجئے گا. وصیت بھی کیسے کریں؟ ایک مولانا کہتے ہیں ہم کسی کے گھر میں گئے اور اس کا وصیت نامہ پڑھا تو باپ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ اتنے اموال میرے بڑے بیٹے کے، چھوٹے بیٹے کے، یہ بیٹیوں کو دینا ہے، یہ بیوی کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے. ہم نے ساری وصیت پڑھی. آخر میں انہوں نے لکھا کہ بینک اکاؤنٹ میں میرا جتنا بیلنس ہے میں نے بچوں کو بہت دے دیا، اب یہ چند لاکھ جو میرے بینک میں پڑے ہوئے ہیں یہ مولانا کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ان پیسوں سے میری قضا نمازیں پڑھا لیا، میرے قضا روزے رکھوا لیں. مولانا کہتے ہیں وصیت پڑھ لی. اب بیٹوں کو کہا کہ بھائی باپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں دے دو، ہم قضا نمازیں پڑھا لیں، قضا روزے رکھ لیں. تو بڑے بیٹے نے کہا جب خود نہیں پڑھی ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، اتنی فکر تھی دنیا میں خود پڑھ لیتا. اب چند پیسے چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی ہم نے قضا نمازوں کے لیے. اسی لیے رسول کے بعد مرحوم کے 2 بیٹے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پورے کھجوروں کا گودام تھا اور ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے. نبی نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو عطا کرے. اور نبی کو اس گودام میں لے گئے. یا رسول اللہ دیکھیے اتنی کھجوریں تھی ہم نے پورے شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دی. کی نگاہ زمین پر پڑی اور زمین پر ایک کھجور کا ٹکڑا تھا. نبی نے اس کھجور کو اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا اور کہنے لگے جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اگر ایک کھجور خود اپنی زندگی میں دیتا اس کا ثواب سارے مال کی خیرات سے بھی زیادہ تھا. یہ بھروسہ بھی اپنی نسلوں پہ نہ کیا کرو کہ میرے مرنے کے بعد کچھ کریں گے. فرمائے جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جاؤ. تو فرمایا یاد موت کفن لیا کرو، یاد موت قبرستان جایا کرو، یاد موت وصیت لکھا کرو. چوتھی چیز فرمایا موعظۃ الحسنہ. چیزوں کے پڑھنے کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا چیزوں کے سننے کا اثر ہوتا ہے. ہماری مجلسوں سے یہ موعظہ ختم ہو گیا، نصیحت ختم ہو گئی. بڑے بڑے عالم کبھی اپنے بیٹے کو بولتے تھے بیٹا نصیحت کر. جاتے تھے کسی کے در پہ چل کے آپ اپنے زبان سے مجھے نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت سننے کا اثر بہت ہے. کتاب ہے منازل الاخرہ، محدث قمی صاحب کی ضرور پڑھا کریں. کس طرح سے انہوں نے آخرت کے منازل کو ذکر کیا ہے. اور میں لمحہ بلمحہ زندگی میں اگر یاد موت رہے گی تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے.